مطابق رسول اللہ کی شخصیت کیا ایسی ہے کہ آپ لوگ دفاع کر سکیں ہے کہ یہ شخص الیاذ باللہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس کو پتہ نہیں چلتا تھا، اس کے اوپر جادو ہو جاتا تھا، یہ بھول جاتا تھا، یہ قرآن بھول جاتا تھا۔ ہم آپ کو خود ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ قرآن مجید اس بات کے اوپر مہر ثبت کر رہا ہے کہ رسول اللہ قرآن کبھی نہیں بھولیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کیا کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ قرآن مجید بھول گئے تھے، بالکل نہیں مانیں گے۔ بخاری مسلم مقدم ہے، رسول اللہ کی شخصیت مقدم نہیں ہے۔ وہ کہیں گے ہم آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں کہ جی رسول اللہ تو گناہ بھی کرتے تھے، رسول اللہ تو اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کرتے کہ تمہارے باپ کو 1,000,000 حدیثیں یاد تھی، حفظ تھی، رسول 6,000 کچھ آیات حفظ نہیں ہے۔ کس منہ سے جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے شفیع بنیے، ہماری شفاعت کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یوم ولادت باسعادت، یہ ہفتہ جو 12 سے 17 ربیع الاول ہفتہ وحدت کے عنوان سے جو منایا جاتا ہے، چونکہ اہل سنت 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی کا یوم ولادت مناتے ہیں، اہل تشیع کے ہاں 17 ربیع الاول یوم ولادت ہے، تو اس کو جم کرتے ہوئے ہفتہ وحدت کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ایام سعید ہیں، ایام مبارک ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے 17 ربیع الاول۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے چاہا کہ ولیعصر کے پلیٹ فارم سے کچھ ایسے مطالب کے جو رسول اللہ کے حوالے سے مربوط ہوں اور شبہات کے حوالے سے بھی ان کا تعلق ہو، تو آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ روایات کے جن سے اسلام مخالف یا ملحدین ہم نے دیکھا کہ مختلف مناظروں میں تمسک کرتے ہیں اور رسول اللہ کی شخصیت کا الیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پر امت مسلمہ کو ایک جگہ پر متحد ہو جانا چاہیے اور رسول اللہ کی شخصیت کا دفاع کرنا چاہیے، وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی ان مذعومہ کتابوں کا دفاع کرتے ہیں اور ان کتابوں کے اندر من گھڑت اور جعلی روایات ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی شخصیت کا دفاع نہیں کرتے، کیونکہ وہ روایات ان کتابوں میں آئی ہیں کہ جن کے متعلق انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتا ہے کہ میرے بابے کون ہیں؟ بخاری اور مسلم، میرے نزدیک بخاری اور مسلم ہیں، یعنی اس کے نزدیک انجینئر محمد علی مرزا کی اگر سائنس کو لیا جائے، اس کے لاجک کو لیا جائے تو اس کے مطابق بخاری مسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، جو بخاری مسلم میں آ گیا وہ اس کے لیے عین دین ہے۔ تو اس عین دین کے مطابق رسول اللہ کی شخصیت کیا ہوگی میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، اور فقط ہم انشاءاللہ بخاری مسلم میں ہی رہیں گے، اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بخاری اور مسلم جن کو آپ نے کتاب باری کے بعد سب سے بڑا مقام دیا ہے، ان روایات کے مطابق، ان بخاری مسلم کی روایات کے مطابق رسول اللہ کی شخصیت کیا ایسی ہے کہ آپ لوگ دفاع کر سکیں۔ اور اگر کوئی شخص سویڈن میں قرآن جلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جس شخص کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں میں پڑھا، تفسیر طبری اور بخاری مسلم وغیرہ میں پڑھا، وہاں سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص الیاذ باللہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس کو پتہ نہیں چلتا تھا، اس کے اوپر جادو ہو جاتا تھا، یہ بھول جاتا تھا، یہ قرآن بھول جاتا تھا، تو جو شخص قرآن بھول جاتا ہو، جسے قرآن دوسرے لوگ یاد کرواتے ہوں، وہ شخص کیسے مقتدا ہو سکتا ہے، وہ شخص کیسے قابل اتباع ہو سکتا ہے؟ یہ ملاحظہ فرمائیں، قرآن مجید کے بعد یعنی بعد کتاب الباری سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری اور اس کا محقق نسخہ جناب دار ابن کثیر کی یہ چاپ ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ایک ہی جلدی ہے، اس میں روایت نمبر ہے 2512۔ اس روایت کو ملاحظہ فرمائیں اور آپ نے توجہ کرنی ہے۔ روایت کیا ہے؟ جناب عائشہ سے روایت ہے۔ آپ کو اس طرح کی روایات کے جو رسول اللہ کی شخصیت کو مخدوش کرتی ہوں، رسول اللہ کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کرتی ہوں کہ لوگوں کو موقع ملے کہ رسول اللہ کا مذاق اڑا سکیں الیاذ باللہ اور رسول اللہ کی شخصیت کشی کر سکیں، وہ روایات آپ کو یا تو حضرت ابو ہریرہ سے ملیں گے یا حضرت عائشہ سے۔ اب ہمارے نزدیک یہ روایات جعلی ہیں، یہ روایات من گھڑت ہیں، موضوع ہیں۔ روایت کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سمع النبی رجلا یقرأ فی المسجد، کہ ایک شخص کو رسول اللہ نے سنا وہ تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی آیات پڑھ رہا تھا مسجد میں۔ فقال، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رحمہ اللہ، اللہ کی اس پر رحمت ہو۔ کس وجہ سے رحمت ہو؟ کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھے لقد اذکرنی قضا و قضا آیت جو ہے وہ جس طرح سے تھی، اس نے مجھے یاد کروایا ہے۔ میں کیا اسقطتہن من سورۃ قضا و قضا، میں اسقطتو کو اگر آپ شارحین بخاری کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ نسیتو، یعنی میں بھول چکا تھا، یعنی میں بھول چکا تھا، اس شخص نے جو تلاوت کی تو اس سے مجھے یاد آ گیا، یعنی قرآن کی اس آیت کو جس انداز سے یہ پڑھ رہا ہے میں بھول چکا تھا۔ کون بیان کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں قرآن کی ان آیات کو بھول چکا تھا۔ اچھا، اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اب رسول اللہ جو قرآن کو بھول جائیں، ٹھیک ہے، یہی روایت جو ہے وہ بالکل یہی روایت ہے، لیکن جو کہ ہم نے عرض کیا نا کہ بابے کون ہے؟ بخاری اور مسلم۔ بخاری اور مسلم میں ہم نے رہ کر یہ دیکھنا ہے صحیح مسلم، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، بالکل اسی روایت کو فضائل قرآن کے باب میں ذکر کرتے ہیں کہ جناب عائشہ سے کہ ان نبی سمع رجلا یقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا آیا كنت اسقطتها من سورۃ كذا وكذا، ٹھیک ہے، میں اس آیت کو بھول چکا تھا، خدا اس بندے پہ رحم کرے کہ اس نے مجھے اسے یاد دلوایا۔ اب یہ ایک طرف سے ہے، اور دوسری طرف سے ہم جب قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے ہمیں کیا بتایا ہے، اور اہل سنت کے ہاں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اگر کوئی روایت قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو دیوار پہ دے مارو، یہ قانون مکتب تشیع کے ہاں ہے۔ مکتب تشیع کی آپ ابتدائی کتاب یعنی خود الکافی کا مقدمہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر شیخ کلینی نے جب اپنی کتاب کے متعلق بیان کیا کہ میں نے اس کتاب کو 20 سال کے عرصے میں لکھا اور اس کے علاوہ
اور اس میں روایات کو پرکھنے کا کیا ایک ذریعہ ہے یہ، یعنی روایات سے ہٹ کر اگر آپ خود تشیع کی جو آپ کہہ لیں کہ مین کتاب ہے اس کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا کہ آپ روایات کو قرآن پر عرضہ کریں گے، یعنی اسے ہم کہتے ہیں روایات عرضہ بر قرآن، وہ روایات کہ جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روایات کو قرآن کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے۔ اہل سنت کے ہاں یہ موضوع اور من گھڑت ہے، اہل سنت کے ہاں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بیان اگر روایات بیان کی بھی جاتی ہیں تو وہ ان کے اپنے علماء نے اس پہ حکم لگایا کہ یہ ضعیف اور جعلی اور من گھڑت روایات ہیں، ان کی کوئی اصل کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے جی، بیان کیا کہ رسول اللہ قرآن بھول جایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس حوالے سے ہم جو مطالب آگے بیان کریں گے، یہ قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ کی کیا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو خود ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ قرآن مجید اس بات کے اوپر مہر ثبت کر رہا ہے کہ رسول اللہ قرآن کبھی نہیں بھولیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کیا کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ قرآن مجید بھول گئے تھے، قرآن مجید بھول گئے تھے، اور کون یاد کروا رہا ہے جی؟ ایک کوئی شخص آ کر یاد کروا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ان کے اپنے علماء نے کیا چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ کی شخصیت کا دفاع کیا جاتا، انہوں نے آگے اس انداز سے بیان کیا کہ نہیں بھائی، یہ جو روایات ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں، مناہل العرفان فی علوم القرآن، اس کی پہلی جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر صفحہ نمبر 219، واما احتجاجہم الثانی، ٹھیک ہے، کہ بالکل اسی کے یہ روایات نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ ثابت صحیحین ان عائشہ سمع رجلا یقرأ فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے، تو خود وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا، وہ کہتے ہیں اما احتجاجہم الثانی وهو الاستثناء الذي في قول سبحان، یہ بالکل جو ہم نے پڑھا سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، وہ کہتے ہیں کہ فلا يدل على ما زعموا، یہ اس چیز پہ دلالت نہیں کرتا جیسا کہ لوگ گمان کرتے ہیں، لانہ کیوں، لانہ استثناء سوری، یہ استثناء سوری ہے، لا حقیقی، یہ کوئی حقیقی استثناء نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان علماء کا آ کر کیا ہے جی، ان کی روش یہ رہی ہے کہ انہوں نے جہاں پر رسول اللہ کے حوالے سے اس چیز کا دفاع کرنا تھا، کہا یہ استثناء حقیقی نہیں ہے، استثناء سوری ہے۔ تو بس رسول اللہ اگر قرآن بھول جاتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا آگے جب بڑھتے ہیں تو پھر دیکھے گا اسی بخاری کے اندر، اسی کتاب کے اندر ان کے ہاں یہ روایات پائی جاتی ہیں کہ جو اس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ جو قرآن جمع کیا گیا وہ رسول اللہ کے سینے میں قرآن جمع کیا، یعنی جس شخصیت کے سینے میں قرآن جمع کیا گیا ہو، کیا وہ قرآن بھول سکتا ہے؟ خود آپ سوچیں، آپ فکر کریں کہ رسول اللہ کی شخصیت کو کس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری ملاحظہ فرمائیں، اس کی پہلی جلد میں یہاں پر کیا ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے کیا ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ قال جمعہ لہ فی صدرک، یعنی ہم نے جو ہے وہ اس قرآن کو جو جمع کیا ہے وہ آپ کے سینے میں جمع کیا ہے، اور جس کے سینے میں قرآن جمع کیا ہے اس کے بعد دوبارہ صحیح بخاری میں ملاحظہ فرمائیں ایک اور روایت نمبر 46-45 کیا ہے کہ قال علینا ان نجمعہ فی صدرک، یعنی ہم نے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کیا ہے۔ تو جس کے سینے میں قرآن کو جمع کیا جائے، آپ خود اس بات کو ہمیں سمجھائیں کہ بھائی وہ کیسے قرآن بھول سکتا ہے؟ قرآن مجید بھی اس کے اوپر مہر ثبت کر رہا ہے کہ وہ قرآن نہیں بھول سکتے۔ اور خود ایک عقلی طور پر آپ دیکھیں کہ جو شخصیت قرآن مجید کو لے کر آئی، جو شخصیت اس وحی کے ذریعے قرآن کو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے لے کر آئی، آپ خود بتائیں اگر وہ شخصیت خود ہی بھول جائے، یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کلاس میں ایک استاد جو سبق دینے آیا وہ سبق بھول جائے، اس استاد کا کیا سٹیٹس ہوگا اسکول میں؟ آپ خود سوچیں۔ میں کہتا ہوں کوئی استدلال نہیں کرتے، کسی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے، فقط ایک منطقی اور عقلی بنیاد پر اگر آپ اس روایت کو اور ان روایات کو رکھیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص سے سنا اور وہ دوسرا شخص آ کر رسول اللہ کو یاد دلوا رہا ہے کہ کیا وہ شخص، کیا ایسی شخصیت کامل ہے؟ کیا ایسی شخصیت افضل الناس ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے جی رسول اللہ کائنات کے افضل بشر ہیں، افضل الناس ہیں، تمام انبیاء سے افضل، تمام لوگوں سے افضل، اس کائنات کی سب سے افضل شخصیت رسول اللہ ہے، اور آپ خود سوچیں وہ افضل شخصیت قرآن بھول جاتی ہے۔ مثال دی میں نے آپ کو، یہی انجینئر مرزا صاحب کے سامنے روایت رکھیں، وہ جناب ادھر ادھر کی کلو کال نکالیں گے، یہ انبیاء میں نقص نکالنا گوارا سمجھیں گے، لیکن بخاری مسلم میں نقص نہیں نکالیں گے، نہیں کہیں گے بخاری مسلم کے اندر مسائل ہیں، نہیں کہیں گے، بالکل نہیں مانیں گے۔ بخاری مسلم مقدم ہے، رسول اللہ کی شخصیت مقدم نہیں ہے۔ وہ کہیں گے ہم آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں کہ جی رسول اللہ تو گناہ بھی کرتے تھے، رسول اللہ تو اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کرتے تھے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کو دکھانے پہ جناب وہ اپنے کلو کال نکال کے لائیں گے تو قرآن سے کلو کال نکالیں گے، لیکن بخاری مسلم کے اندر بالکل کسی قسم کی جناب کوئی آپ کہہ لیں کہ سکم ہو، کوئی بھی ضعف جو ہے وہ یہ نکالنا گوارا نہیں کریں گے۔ تو یہ شخصیت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے رسول اللہ کی۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں قیام اللیل، قیام رمضان، کتاب الوتر، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت ملاحظہ فرمائیں، اکرمہ و مجاہد سے روایت ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ قرآن یاد کر لے، ثم نسیہ، پھر وہ بھول جائے اس قرآن کو، یجیء یوم القیامہ، وہ شخص آئے گا قیامت کے دن۔ اکرمہ مجاہد سے کیا روایت بیان ہوئی ہے، اور یہ روایت متعدد طرق سے اور صحیح اسناد سے یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن یاد کرتا ہے اور قرآن بھول جاتا ہے تو اس کی مذمت کی گئی ہے، وہ کوئی اس کی مدح نہیں کی گئی۔ فَيَقُولُ لَوْ حَفَظْتَنِي لَبَلَغْتُ بِكَ الْمَنزِلَ وَلَكِنَّكَ قَصَّرْتَ فَقَصَّرْتُ بِكَ، بھیا قرآن مجید خود اس کا شکوہ کرے گا کہ اگر تو مجھے حفظ کر لیتا تو میں تجھے کیسے مقام تک لے جاتا،
ٹھیک ہے، یعنی میں تجھے کوئی مقام اعلیٰ، یعنی تو نے جو مجھے حفظ کیا تو قرآن تمہارا شفیع بنتا بروز محشر، لیکن تم نے قرآن کیا کہا لکنہ کا کسر تو، لیکن تو نے کوتاہی کی، لکنہ کا کسر تھا لیکن تو نے کوتاہی کی فکسر تو بیک، بس میں نے بھی تیرے حق میں کوتاہی کر. یہ روایت ہیں. ضحاک سے ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی شخص بھی قرآن سیکھے اس کے بعد بھول جائے، ٹھیک ہے، تو اس نے گناہ کیا. پھر آگے قرآن مجید کی ما اصابتکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، خود اس سے استدلال کرتے ہیں ایو مصیبہ اعظم من نسیان القرآن. وہ کہتے ہیں کہ جب جو مصیبت تم تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس مصیبت کے حوالے سے خود تفسیر میں کیا بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کو بھول جانا. نسیان قرآن کی جو مصیبت ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں. بخاری نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، آیات بھول گئے. کسی شخص نے تلاوت کی، رسول اللہ کو یاد کروایا کہ بھائی اس طرح سے ہے، اصل میں آیات یوں تھیں. تو کون دوسرے آ کر رسول اللہ کو آیات یاد کروا رہے ہیں. تو لہٰذا اہل سنت آ کر یہاں پر ایک دفعہ سوچیں کہ ہمیں جمع ہونا رسول اللہ کی شخصیت کا دفاع کرنا ہے یا بخاری مسلم کی روایات کا دفاع کرنا ہے. ان بخاری مسلم کے اوپر اگر آپ اپنے دین کو منحصر سمجھیں گے تو آپ سمجھیں آپ کی نیا پار لگ گئی بھائی، ڈوب گئی. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں کہ اسی بخاری مسلم میں آپ دیکھیں جناب رسول اللہ کے والدین کے بارے میں کیا ہے. اسی بخاری مسلم میں دیکھیں اہل البیت کے بارے میں کیا ہے. توہین سے بھری پڑی ہے اہل البیت کے حوالے سے. آپ کہیں گے نہیں جی فضائل بھی تو ہیں. دیکھیں یہی تو روش ہے کہ فضائل نقل کیے، دوسری طرف سے ان کی مذمت میں اور ان کے حوالے سے ایسی روایات نقل کی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز نہ جائے کہ بھائی دیکھیں اتنے فضائل کے باوجود کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ کا عقیدہ جو عصمت کے حوالے سے رکھتے نہ ہو. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھو ہماری طرف تو دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں. اگر یہ تھوڑے فضائل نقل کیے تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں اور نہیں اٹھ رہے. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ پھر قرآن کی آیت تلاوت کرتے جاتے ہیں کہ انسان کس قدر جھگڑالو ہے. کس کو؟ جناب زہرا اور امیر المومنین کو. یہ بخاری ہے آپ کے بھائی، اسی بخاری کے اندر یہ روایات ہیں. اسی بخاری کے اندر روایات ہیں کہ جناب زہرا کو یہ لوگ یہی جعلی روایات کہا جی غضبناک ہو گئیں. آپ خود بتائیں. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، میں بخاری مسلم کے ماننے والوں، بڑا عقلی اور منطقی سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. اس کو آپ نے ایک دفعہ سوچنا ہے. اسی بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ امیر المومنین ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور جناب زہرا کو غضبناک کیا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی روایات کیا رسول اللہ پہ تعان نہیں ہے؟ کیا اللہ پہ تعان نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا رسول اللہ نے ایک ایسے شخص کو رشتہ دیا جب یہ صحیح سند روایت ہے سنت کے ہاں، جب رسول اللہ سے تقاضا کیا گیا، کچھ لوگ آئے خاص تگاری کرنے حضرت زہرا کا رشتہ لینے، تو کہا کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکا ہے اور علی کو جو ہے وہ فقط انتخاب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے اس کا اختیار، یہ خدا کے پاس ہے اس کا اختیار. اور خدا نے کس کا حکم دیا ہے؟ اور رسول اللہ ما ینطق عن الہویٰ، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فقط علی کو زہرا کا جو ہے وہ رشتہ دیا جائے گا. تو جس شخص کا انتخاب اللہ کا رسول کر رہا ہے، جس شخص کا انتخاب وحی کے ذریعے ہو رہا ہے، جس شخص کا انتخاب خدا کر رہا ہے، اور وہ شخص حضرت زہرا کو غضبناک کرے گا، عصیت پہنچ جائے گا. خود سوچیں ایک دفعہ. اور یہ پھر بخاری مسلم کی روایات کو رکھیں. کس لیے ہیں؟ تاکہ امیر المومنین کی شخصیت کو مخدوش کیا جا سکے، تاکہ ان لوگوں کو جو بہت نیچے تھے ان لوگوں کو یہاں پر بالکل یہاں پر لے کے آئے. وہ جو یہاں تھے، یہاں یہ بھی میں نے تسامحن کا ہے، یہاں پر تھے جو بالکل اصلاً کہیں دور دور تک جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. معلوم تھا کہ ان کے کوئی فضائل ہمیں نہیں ملتے، ان کے کوئی مناقب نہیں ہیں، انہوں نے کوئی شجاعت میں، علم میں، کسی مقام میں ان کا کوئی ہمیں فضل نہیں ملتا. تو لہٰذا ان کو تو اوپر لے کر نہیں جا سکتے تھے. کوشش کی کہ اہل البیت کے افراد کو نیچے لایا جائے، رسول اللہ کو نیچے لایا جائے. آپ دیکھیں اپنے علماء کے حوالے سے انہوں نے کیا نقل کیا. ایک وہ رسول اللہ کہ جو قرآن مجید کی آیات بھول جاتا ہے، اور دوسرا ان کا امام ملاحظہ فرمائے سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی کی یہ کتاب ہے، شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ، موسط الرسالہ 11ویں اس کی جلد ہے، صفحہ نمبر 187 ہے. وہاں پر کیا ہے کہ قال عبداللہ ابن احمد، عبداللہ ابن احمد یعنی احمد ابن حنبل کا بیٹا، وہ کہتا ہے قال علی ابو درع، سے بزرگان نے کہا کہ ابو کا یحفظ الف حدیث، کہ تمہارے باپ کو 1,000,000 حدیثیں یاد تھی، حفظ تھی. رسول 6,000 کچھ آیات حفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس چیز کو فرض کر لیں کہ اس وقت اگر مکمل قرآن ابھی نازل نہ ہوا ہو تو جتنا بھی نازل ہوا ان میں سے بھی رسول اللہ کو آیات بھول جاتی تھیں. اور احمد ابن حنبل وہ 1,00,000 احادیث کا حفظ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ الف نے بے سے، بے نے تے سے، تے نے سے نے، جیم سے، جیم نے فلاں سے سنا، سند کے ساتھ روایات کا حفظ ہونا. اور کہا کہ ابو درع نے مجھے کہا کہ تمہارا باپ احمد ابن حنبل 1,00,000 احادیث حفظ دا. اچھا، فہذہ حکایت صحیحہ فی سعۃ علم ابی عبداللہ، اور یہ جو حکایت ہے، یہ جو روایت ہے، یہ صحیح ہے. جو کیا کر رہی ہے؟ بیان کر رہی ہے، جو وسعت علمی کو بیان کر رہی ہے احمد ابن حنبل کے، کہ اس قدر وسیع علم کے مالک تھے. اور رسول اللہ کے متعلق آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھول جاتے تھے، قرآن بھول جاتے تھے. تو یہ اہل سنت اس حوالے سے سوچیں کہ آپ کا دین، آپ نے رسول اللہ کو بالآخر جانا ہے بروز محشر، کس منہ سے جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے شفیع بنی، ہماری شفاعت کریں؟ کہ آپ نے دین پوری زندگی ایسے کتابوں سے لیا کہ جہاں پر رسول کی اہل بیت کی تنقیص، رسول کی تنقیص، انبیاء کی تنقیص، آپ کے دین کی تنقیص، دین اسلام کی تنقیص.
تو آپ کس منہ سے جائیں گے؟ یہاں پہ ایک دفعہ اہل سنت بھائی کو سوچنا چاہیے۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اگلی اقساط میں مزید ہم مطالب جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔